ہمارے اس ملک پاکستان اس خطے کے اندر جو ہے وہ موسمی صورتحال وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ ہر سال آنے والے سال جو ہے وہ گرمی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ درخت کاٹنے شروع کر دیے، جگہ جگہ سوسائٹیاں بن گئیں، مکانات بنا دیے، درخت ہم نے کاٹ دیے اور نئے درخت جو ہے وہ لگا نہیں رہے۔ درخت جو ہے وہ ماحول کو، موسم کو برقرار رکھنے کے اندر معاون ہوتے ہیں۔ آزادی کے موقع پر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے نام کا ایک درخت ضرور لگائے۔ درخت لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں 300 پودے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لگائے۔ اور درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ درخت لگانا یہ صدقہ جاریہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے، یعنی کسی نے درخت لگایا، کوئی پھلدار درخت لگا دیا اور اس درخت پر پھل آ گیا، اور پھل آنے کے بعد اس میں سے کسی انسان نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، یا اس سے کسی انداز کے ساتھ بھی اس درخت کے ساتھ فائدہ حاصل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لگانے والے کے لیے اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتا۔ تو ایک تو ہم یہ پاں چھوڑے چھاں کریں، باجا مہنگا ہے اور پودا سستا ہے، تو پاں چھوڑے چھاں یعنی درخت لگائیں جس سے چھاں ہو، جس سے سایہ ہو، جس سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، موسم کی تبدیلی جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل جو ہیں وہ کم ہو کر جو ہے وہ ہمارے اس خطے کی جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہو، اور درخت لگائیں، صدقہ ہوگا، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اور پھر جو ہے وہ یہ اپنے بچوں کو یہ باجا لے کر دینے کی بجائے بچوں کہیں بیٹا یہ پیسے لے، باجے کی بجائے تو ایک پودا لے اور پودا لے کر گھر کے اندر لگا، اور پودا پھر اس کی حفاظت کر کے اس کو درخت بنائیں۔ تو یہ بھی کوشش کریں اس آزادی کے موقع پر کہ ہم آزادی کے نام پر، اب ان شہداء کے نام پر اپنے نام کا ایک درخت جو ہے وہ ہم ضرور لگائیں گے، ایک پودا ضرور لگائیں گے تاکہ وہ بڑا ہو کر درخت بنے اور ہمارے اس ماحول کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ان فضول رسومات سے، فضول چیزوں سے، یہ پاں سے اور یہ ان چیزوں سے نکل کر جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اس رستے پر لگائیں کہ یہ ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کا موقع ملے، آپ کسی مقام پر پہنچے جہاں آپ با اختیار ہوں، تو کوشش کریں کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام آئے، اسلام کا قانون آئے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا تو پھر یہ ملک ترقی کرے۔